السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب سے پہلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ شہباز گل کے بھائی غلام شبیر کی بازیابی کی درخواست پر لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس امجد رفیق نے سماعت کی، اور اس میں کیا ہوا یہ سب حال احوال آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے شہباز گل کے بھائی غلام شبیر کو بازیاب نہ کرانے کے خلاف درخواست کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ جسٹس امجد رفیق نے 2 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کیا۔ تحریری فیصلے کے مطابق آئی جی پنجاب سینئر پولیس افسر کو مغوی کی بازیابی کے لیے تعینات کرے۔ عدالت نے 10 جون کو مغوی کی بازیابی کا حکم دیا تھا۔ اے ایس پی مغوی کی بازیابی کے لیے عدالت کو مطمئن نہ کر سکے۔ عدالتی حکم پر ایس پی اخلاق نے پیش ہو کر عدالت کے سامنے سرد مہری کا مظاہرہ کیا۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ ایس پی نے کہا، اگر درخواست گزار پولیس سے تعاون کرے تو مغوی کی بازیابی کے لیے کوشش کی جائے گی۔ اب درخواست گزار پولیس سے کیسا تعاون کرے گا؟ اس کا جو کام تھا اس نے وہ کر دیا، ان کے ساتھ ہے وہ ہر وقت۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تعاون کرے تو کوشش کی جائے گی۔ آپ الفاظ دیکھیں، پولیس افسروں کا رویہ واضح طور پر عدالتی حکم عدولی ہے۔ پولیس نے 4 دنوں میں مغوی کی بازیابی کے لیے کوشش ہی نہیں کی۔ یہ جسٹس صاحب اپنے فیصلے میں تحریر کر رہے ہیں۔ ایس پی نے آئندہ سماعت تک مغوی کی ہر صورت بازیابی کے لیے عدالت کو یقین دہانی کرائی۔ عدالتی فیصلے میں مزید کہا گیا ہے کہ عدالت نے مغوی کی بازیابی کے لیے ایس پی کے بیان پر اسے ایک اور موقع دے دیا۔ مغوی کی برآمدگی کی کوشش اور نگرانی کے لیے سینئر افسر تعینات کرے۔ مغوی کی بازیابی کے لیے گھر سے فیصل آباد اور اسلام آباد تک جدید آلات سے ڈھونڈا جائے۔ لاہور ہائی کورٹ کے تحریری فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جیو فینسنگ، سی سی ٹی وی، سیف سٹی، موٹر وے اور دیگر ذرائع سے مغوی کو ٹریس کیا جائے۔ مغوی کی بازیابی کے لیے میڈیا کے ذرائع بھی استعمال کیے جائیں۔ اچھا جی، اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں اڈیالہ جیل سے۔ بانی پی ٹی آئی عمران خان کا کہنا ہے کہ حکومت سے کیا مذاکرات کریں، ان کے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ دینے والے ججز پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ بجٹ نے تنخواہ دار طبقے کی کمر توڑ دی۔ پارٹی میں گروپ بندی کرنے والوں کو نہیں چھوڑوں گا، سخت ایکشن لوں گا۔ اڈیالہ جیل میں 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کی سماعت کے دوران میڈیا سے غیر رسمی گفتگو میں عمران خان کا کہنا تھا کہ سرگودھا کے جج نے لاہور ہائی کورٹ کو بتایا کہ کیسے خفیہ ادارے نے اس پر دباؤ ڈالا۔ اس جج کے گھر کی گیس کاٹ دی گئی۔ پی ٹی آئی کے جو جج ہیں ان پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ جو جج ہمیں انصاف دینے لگتا ہے اسے پریشرائز کیا جاتا ہے۔ جو صحافی پی ٹی آئی کے حق میں بولتا ہے اسے پکڑ لیا جاتا ہے۔ رؤوف حسن پر حملہ کر کے اس کا منہ کاٹ دیا گیا۔ علی زمان پر تشدد کیا گیا۔ ان سب معاملات میں خفیہ ادارہ شامل ہے۔ عمران خان نے کہا کہ ہمارے فوجی اور پولیس والے ہر روز شہید ہو رہے ہیں۔ آئی ایس آئی کا کام ہمیں تحفظ دینا ہے، لیکن اسے پی ٹی آئی کو ختم کرنے پر لگا دیا گیا ہے۔ چیف جسٹس کو پیغام ہے کہ وہ ملک میں قانون کی حکمرانی قائم کروائیں۔ چیف جسٹس کے سامنے قانون کی حکمرانی میں مداخلت ہو رہی ہے۔ ہمارا پارٹی دفتر توڑ دیا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ قوم سرگودھا کے 1 جج، اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز اور سپریم کورٹ کے 3 ججز کو سلام پیش کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بجٹ کے مطابق ہمیں 13,000 ارب کا ریونیو اکٹھا کرنا ہے، جس میں سے 9,800 ارب قرض کا سود ادا کرنا ہے۔ بجٹ خسارہ پورا کرنے کے لیے ہمیں 7,500 ارب کا قرض لینا پڑے گا۔
پاکستان تو ڈوب چکا ہے، یہ ملک صرف سرمایہ کاری سے بچے گا جو قانون کی حکمرانی سے آئے گی، کیونکہ 50 سال میں سب سے کم سرمایہ کاری اس سال آئی ہے۔ بانی پی ٹی آئی عمران خان کا کہنا تھا کہ ملک کا مستقبل اندھیرے میں چلا گیا ہے، تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس کا اضافی بوجھ بھی ڈال دیا گیا ہے۔ مذاکرات کے معاملے پر غلط بیانی نہ کی جائے کہ ہم مذاکرات نہیں چاہتے۔ جب فیصلے اوپر سے بڑے صاحب کریں گے تو پھر ان سے مذاکرات کا کیا فائدہ؟ جسٹس بندیال کے کہنے پر پی ڈی ایم سے مذاکرات کیے تو کہا گیا بڑے صاحب نے فیصلہ کیا ہے، جب تک بندیال ہے الیکشن نہیں ہوں گے۔ سیاستدان ہمیشہ مذاکرات میں ہی جاتا ہے، ہم نے مشرف دور میں بھی اس کے نمائندے سے مذاکرات کیے لیکن حکومت سے نہیں کیے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ پارٹی کو پیغام دیا ہے کہ گروپنگ ختم کر کے اکٹھی ہو جائے، یہ پاکستان کی زندگی اور موت کا فیصلہ ہے، اب پارٹی میں جو گروپنگ کرے گا اسے نہیں چھوڑوں گا، اس کے خلاف سخت ایکشن لوں گا۔ صحافی نے سوال کیا، خان صاحب آپ کیا چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ مذاکرات کے لیے نمائندہ مقرر کرے، تب ہی آپ مذاکرات کریں گے؟ بانی پی ٹی آئی نے صحافی کے اس سوال کا جواب نہیں دیا اور وہ جا چکے تھے۔ اور عمران خان صاحب جب عدالت میں موجود تھے تو انہوں نے دیکھا کہ سابق نون لیگی ایم این اے بیرسٹر دانیال چودھری وہاں موجود تھے، جس پر عمران خان صاحب غصے میں آ گئے اور انہیں دیکھ کر عمران خان صاحب نے کہا کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو جبکہ میرے ایم این ایز باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور تم عدالت کے اندر کیا کر رہے ہو؟ تو یہ سنتے ہی جب دانیال چودھری نے دیکھا کہ عمران خان صاحب شدید غصے میں ہیں تو وہ اٹھ کر عدالت سے باہر چلے گئے۔ اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں جو انتہائی افسوسناک ہے کہ پاکستان آئی سی سی T20 ورلڈ کپ کی دوڑ سے باہر ہو گیا۔ فلوریڈا میں شیڈیول امریکہ اور آئرلینڈ کا کل ہونے والا میچ بارش کے باعث منسوخ کر دیا گیا، جس کے بعد قومی ٹیم ٹورنامنٹ سے آؤٹ ہو گئی ہے۔ قومی ٹیم اپنا آخری لیگ میچ آئرلینڈ کے خلاف 16 جون کو کھیلے گی، جبکہ قومی ٹیم کی کارکردگی پر احمد شہزاد نے سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ بابر رضوان T20 ورلڈ کپ سے پاکستان کے باہر ہونے کی سب سے بڑی وجہ ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان ٹیم میں جو گروپنگ ہے یہ سب سے نقصان دہ ہے اور اسی کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ بابر اعظم کو کپتانی نہیں لینی چاہیے تھی، اور شاہد افریدی نے بھی اسی طرح کی بات کرتے ہوئے تنقید کی اور ان کا کہنا تھا کہ بابر اعظم کو ٹیم میں ایز اے بیٹسمین کھیلنا چاہیے، انہیں دوبارہ کپتانی نہیں لینی چاہیے تھی۔ اور اسی طرح سے دوسری طرف چیف سلیکٹر وہاب ریاض اور پی سی بی چیئرمین پر بھی سخت تنقید کی جا رہی ہے۔ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ پروفیشنل طریقے سے اگر کرکٹ کو نہ چلایا گیا بلکہ جس طرح پاکستان میں سیاست کی جا رہی ہے، اگر اسی طرح سے کرکٹ کے ساتھ سیاست کی گئی، ذاتی پسند ناپسند کی بنیاد پر کھلاڑیوں کا انتخاب کیا گیا اور اقربا پروری کی گئی، پرچی سسٹم اسی طرح نافذ رہا، تو پھر ٹیم کا حال یہی ہونا ہے۔ اور اس دفعہ کی قومی ٹیم کی کارکردگی انتہائی مایوس کن رہی ہے۔ اب یہاں تک آپ دیکھ لیجئے کہ امریکہ کی نو وارد نو مولود ٹیم سے بھی پاکستان ٹیم ہار گئی۔ جو پہلا انٹرنیشنل میچ امریکی ٹیم کھیل رہی تھی یہ اس سے بھی ہار گئی، اور امریکہ کی ٹیم میں کھیلنے والے تمام کھلاڑی وہ تھے جو پارٹ ٹائم کھلاڑی تھے، وہ مستقل کھلاڑی نہیں تھے۔ اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ عدت کیس کی کل سماعت ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ میں تھی، اور ایڈیشنل
ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج محمد افضل مجوکا نے اس کی سماعت کی۔ واضح رہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے عدت کیس کی سماعت کی اور انہوں نے فیصلہ دیتے ہوئے یہ حکم صادر فرمایا کہ ایڈیشنل سیشن جج اس اپیل میں اس کی سزا کی معطلی کا فیصلہ 10 دن میں کریں اور اپیل کا فیصلہ 30 دنوں میں کریں۔ وہ آرڈر جب ایڈیشنل سیشن جج محمد افضل مجوکا کو دکھایا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ اگر میں زندہ رہا تو 10 دنوں میں عمران خان اور بشرا بی بی کے کیس کا فیصلہ سنا دوں گا۔ جب عمران خان اور بشرا بی بی کے وکلاء نے جج صاحب سے کہا کہ اس تاریخ پر بھی مدعی خاور مانیکا اور ان کے وکیل عدالت میں پیش نہیں ہوئے، اور ان کے وکلاء کا مزید کہنا تھا کہ خاور مانیکا اور ان کے وکیل کا یہ پرانا طریقہ کار ہے کہ وہ کیس کو لنگر آن کرنے کے لیے، اسے کھینچنے کے لیے وہ تاریخوں پر پیش نہیں ہوتے، تو اس پر جج صاحب نے کہا کہ اگر 21 جون کو خاور مانیکا یا ان کے وکیل عدالت میں پیش نہ ہوئے تو میں ان کی غیر موجودگی میں فیصلہ سنا دوں گا۔ اب اس میں لگتا یہی ہے کہ اگر 21 تاریخ کو اس کیس کا فیصلہ سنا دیا جاتا ہے تو بشرا بی بی صاحبہ فوراً سے پہلے جیل سے باہر آ سکتی ہیں، ان پر کوئی اور کیس نہیں ہے، اور عمران خان صاحب پر بھی فی الوقت یہ ایک ہی کیس ہے اور اس کے بعد ان کے بھی باہر آنے کے چانسز ہیں اگر حکومت نے فسطائیت نہ کی تو، اگر ان پر کوئی اور نیا مقدمہ ڈال کر ان کی گرفتاری نہ کی گئی تو قوی امکان ہے کہ عمران خان صاحب بھی جیل سے باہر آ سکتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ 21 تاریخ کو کیا ہوتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔